بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیزان گرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ آج ہم جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں حابیل کا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے قابیل نے اس کو قتل کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ پڑھو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی پس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس قابیل جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس دوسرے لڑکے حابیل نے کہا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور جو دو جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک میرا ارادہ ہے کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، پس تو آگ میں جانے والوں میں سے ہو جائے، اور زیادتی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اس قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، پس اس نے اس کو قتل کر ڈالا، پس وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوہ بھیجا، وہ زمین کو گرید رہا تھا تاکہ وہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، پس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، پس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ ہم نے اپنی تفسیر میں سورہ مائدہ کے تحت اس قصہ کے بارے میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ ہم اس جگہ ائمہ سلف کے ذکر کی ہوئی بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ صدی رحم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکی کی شادی ایک جوڑے کے لڑکے سے کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا تو اپنے بھائی اپنے ساتھ والی بہن کی شادی حابیل سے ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام خود حج کرنے مکہ چلے گئے اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا، انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہوئے۔ قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک موٹی تازہ بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے فصل کا ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا کہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ
کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس حابیل نے کہا اللہ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم آدم کا مقتول بیٹا زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ دوسرے بھائی کی طرف نہ پھیلایا۔ حضرت ابو جعفر رحم اللہ باقر نے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر حاضر تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا تو نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں دیر کی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق جائزہ لے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہوئی۔ قابیل نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے کاٹ کر درندوں کی طرح اس کو قتل کیا۔ قابیل ڈانٹنے پر حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ یہ حابیل کے اچھے اخلاق اور اللہ سے ڈرنے کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے ہو تو ان کی سزا یہ ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ قاتل کا آگ میں جانا سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا اگرچہ میں تجھ سے قوی اور طاقتور ہوں، کیونکہ میں نے اس کا پختہ عزم کیا ہے کہ اس طرح تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے گا۔